مرکزی بیان کے لیے برادر مکرم مولانا سید شاہ عماد الدین قادری جیلانی حامد پایا صاحب مدد سے ادباً التماس گزار ہوں کہ وہ اپنے نورانی اقوال سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب السماوات والأرض وما بينهما وما فوق السماء وما تحت الثرى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وبارك وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری. داعیہ محفل جناب راشد سلطانی صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما سید شاہ نجم الدین قادری، مولانا سید شاہ نجم الدین قادری الجیلانی صاحب شاہ صاحب، اور تمام حاضرین محفل ذی وقار ذی قدر بھائی حضرات، آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جس آیت مبارکہ کا شرف لیا ہے، رب تعالیٰ اس میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. چلیں کام کرتے اس کو ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ وہاں جا رہی ہے اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ آن آف میں کیا ہے کہ ڈسٹربنس بڑھ جا رہا ہے اگر آپ لوگ اجازت کیے تو. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ جو رسل ہیں ان میں سے بعض کو بعض میں فضیلتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اب تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کی تمرین پریکٹس میں یہاں گرامیٹیکلی کرا دوں. الحمدللہ آج کی ایسی رونق اور پرکیف یہ محفل تھی، اور جو ہے ماشاءاللہ جوش و جذبہ بھی آیا، الحمدللہ خون میں روانی بھی آئی، روح میں تازگی بھی آئی، ذہنوں میں نکھار بھی آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، رسول پاک کے اہل بیت کا ذکر ہے، اور اس میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا تھا. اب یہاں پہ جو لفظ ہے تل کا، اس پہ آپ توجہ فرمائیں. زیادہ مشکل معاملہ نہیں ہے، آسان طریقے سے آپ کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور پھر یقیناً جب ہم جمع ہوتے ہیں 11ویں شریف کے نام سے، تو 11ویں شریف کا اصل مقصد اور مرکز اور سینٹرل پوائنٹ وہ رسول پاک ہی ہے. حضور پیران پیر دستگیر غوث اعظم سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، آپ 11ویں والے پیر مشہور ہوئے اس لیے کہ آپ ہر 11 کو اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، ان کی محبت میں، ان کی یاد میں 12ویں سے ایک دن پہلے وہ نیاز کا آپ اہتمام کرتے تھے، جس میں آپ تمام شہر کے فقراء، غریب، مساکین، طلباء اور دعوت عام دسترخوان آپ کا ہر ایک کے لیے وہ پھیلایا جا کرتا تھا. اور یہ رسول پاک کی مدحت میں، آپ کی محبت میں، آپ کی یاد میں آپ یہ محفل سجایا کرتے تھے. اور یہ اتنا مقبول ہوا، یہ 11 کے دن
کہ آپ 11 والے پیر ہی مشہور ہو گئے. سبحان اللہ. اور حسن اتفاق دیکھیے کہ جب آپ اس دنیا فانی سے وصال فرماتے ہیں وہ بھی 11 تاریخ ہوئی. تو اس نسبت سے 11ویں، لیکن 11ویں والے نے جو بنایا ہے، جو نسبت ہوئی ہے وہ 12ویں والے کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر یہ جو ناموس رسالت کا جو ایک ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنی دفاع ناموس رسالت کا، اپنی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی حیثیت سے، کہ ہم اس میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام اپنا درج کرا دیں، کہ رسول پاک کے ذکر کو بارہا ہم کرتے رہیں، کہ یہ جتنا دبانے کی کوشش کرے، جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو وہ اپنی ناپاک کوششوں سے، ناپاک ارادوں سے، وہ ناپاک کلام سے وہ جو بکواس کیے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جو ذریعہ مہیا ہے، جو راستہ سامنے ہے، وہ یہی کہ ہم اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں، ان کی شان بیان کرتے رہیں. یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہمارا اسوہ ہے، اور اسی راستے پر ہم چلیں گے. اور انشاءاللہ رسول پاک کا ذکر کرتے ہوئے ہی اس دنیا فانی سے ہم بھی کچھ کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کا ذکر کیسا فرماتا ہے، اور کیسا ان کی اعلیٰ اور عمدہ شان کو بیان فرماتا ہے. ایک تو ظاہری طور پہ کئی جگہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہارے لیے ایک عظیم نعمت تمہارے بیچ دی ہے، کہ ہم تمہارے بیچ رسول پاک کو ہم نے جو ہے بھیجا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے علاوہ قرآن پاک بھرا پڑا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ. اب جو تلکا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے. سمپل ٹرمز میں جب آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. اور اس کی مثال آپ لے لیجئے جیسے کہ دس یا دیٹ. اگر کوئی قریب ہے تو اس کو آپ بولیں گے یہ چیز دس مائکروفون، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ دیٹ مرر اوور دیر، تو جو اشارہ کرتے ہیں اسپیسیفک چیز کو، کسی خاص چیز کو یا کسی خاص گروہ کو، تو میں کہوں گا کہ یہ دس محفل، سمجھے آپ، یہ والی محفل. تو یہ پوائنٹ کرنا کسی خاص چیز کو، اس کو وہ پروناؤن کہتے ہیں. تو دس جس کو کہا، دیٹ جو بعید والا اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، جو دور کسی خاص چیز کو. اب یہاں پہ توجہ فرمائیے کہ آپ کا جاننا ضروری ہے کہ جب میں اگر میں ایسے کہوں کہ دس مائک، آپ بولیں گے بھائی کس مائک کی بات کر رہے ہیں. اب یہ میں ڈائریکٹ نہیں کہوں گا. جب آپ کی توجہ یہاں مبذول ہوگی، آپ کی جانکاری میں بھی یہ بات ہوگی کہ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ شرط ہے کہ آپ کا بھی جاننا ضروری ہے کہ جب میں کہوں دس، یہ والی چیز، تلکا، ذالکا، وہ دور، تو جاننا ضروری ہے. اگر نہیں جانیں گے تو پھر میرا یہ کہنا بے فیض اور بے معنی ہے. اگر میں کہوں کہ دس واچ، آپ بولیں گے بھائی واچ ہے کہاں آپ کی، واچ ہوگی تو میں کہوں گا کہ دس واچ. لیکن دیٹ واچ جب میں کہوں تو غفار بھائی کے ہاتھ میں جو ہاتھ پہ گھڑی بنی ہوئی ہے اس طرف اشارہ ہے. تو آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے، میرے ساتھ ہے نا، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے. تو دیکھنا، اگر میں کہوں کہ بھائی آپ کے پاس جب جو چیز ہے ہی نہیں، ثنا بھائی کے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے، لکھا آپ کو دیٹ واچ، آپ بولیں گے بھائی کہ کون سی واچ کی بات کر رہے ہیں. جاننا ضروری ہے. اب یہاں پہ آئیے. اچھا، اور ایک بات، دس قریب کے لیے اور دیٹ دور کے لیے، یہی ہے نا. آپ یہ تو نہیں بولیں گے دیٹ واچ بول کے، آپ بولیں گے دس واچ جو میرے پاس ہے. دیٹ جب آپ دور کا، بعید کا اشارہ آپ پوائنٹ کر رہے ہیں، تو دور کے لیے پوائنٹ. عربی میں یہی چیز حاضی مؤنث اور حاضہ مذکر کے لیے، میل جینڈر کے لیے حاضہ، حاضہ یا حاضی. اگر دور کا اگر کہنا ہو تو کہیں گے ذالکا، یہ مذکر کے لیے کہیں گے، اور تل کا مؤنث صیغے کے لیے کہیں گے. یہاں ساتھ ہیں آپ لوگ. تو دس، دیٹ، حاضہ، حاضی،
تلکا ذالکا. اب یہاں پہ تین کانٹیکسٹ ہیں کہ جب میں جس سے بات کر رہا ہوں کہ اب دیکھیے میں ہمارے خلیفہ سلسلہ قادریہ جیلانیہ جناب محب علی صاحب سے میں بات کر رہا ہوں اور ان سے مخاطب ہوتے کہہ رہا ہوں کہ محب علی صاحب آپ ہمارے بھائی کی مظفر بھائی کی طرف دیکھیے, ان کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں, کتنے منور ہیں, کتنا مختلف ہے, یہاں پہ آنا باعث برکت ہے. تو میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں بات کس کے بارے میں کر رہا ہوں؟ مظفر بھائی کے بارے میں. تو یہاں پہ جو مشیر ہوں, جو کہنے والا ہے وہ میں ہوں, اور مشار لہو وہ آپ ہیں کہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں, لیکن کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ آپ ہیں. تو مشار الیہ. اب اس آیت مبارکہ میں یہ بات یہاں سے سمجھ میں آ گئی نا کہ میں مشیر ہوں, آپ مشار لہو ہے اور آپ مشار الیہ ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہ جو آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے تو یہاں پہ بلا تشبیہ تمثیل میں سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا. تو اب مشیر یہاں پہ اس آیت میں کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو بیان فرما رہا ہے وہ رب تعالیٰ ہے, اور مشار لہو جس کو مخاطب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ رسول پاک ہے, اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ سارے انبیاء کی جماعت ہے. وہ سارے انبیاء کی جماعت ہے. فرماتا ہے تلک الرسل, اے حبیب یہ جو سارے انبیاء ہیں, اللہ اللہ غور فرمائیے, اے حبیب یہ جو سارے انبیاء ہیں. تو اب یہاں پہ ذرا میں نے آپ سے جو بھی عرض کیا تھا کہ وہ دس دیٹ کا معاملہ, کہ جب آپ دس یا دیٹ کہیں گے تو وہ دس یا دیٹ وہ کیا چیز ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب تلک الرسل. اب یہاں پہ ہے تو یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے دیٹ کو, لیکن بات قریب کی ہو رہی ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب, عام طور پہ ذالک میں نے آپ سے کہا وہ دیٹ کے معنی میں آتا ہے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہاں پہ اس کتاب کے بارے میں ہے, قرآن پاک کے بارے میں. اللہ اللہ. تو رسول پاک سے جب تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب تلک الرسل, یعنی اے حبیب یہ جو انبیاء کی جماعت ہے. اچھا ایک اور بات غور فرمائیے, آپ دیکھیے کتنی دقیق, یعنی آپ جب گہرائی میں جاتے ہیں اور جب یہ بات علماء کے صدقے یہ جو شرح صدر ہوتا ہے, یہ جو معلومات ہوتی ہیں, اس سے کیسا دل کھلتا ہے, کیسا اذہان کھلتا ہے, اور رسول پاک کی شان کیسے سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب, اور اب آپ دیکھیے رسل, رسل کا کیا مطلب؟ رسل ہے انبیاء کی, رسولوں کی کے معنی میں, تو یہ پلورل میں ہے, جمع کے صیغے میں ہے. تو رسل کا سنگولر کیا ہوا؟ رسول. رسول سنگولر ہے, رسل جمع کا صیغہ ہے. اور یہاں پہ فرما رہا تلک الرسل. اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اولئک الرسل. کیوں؟ کیونکہ تلکا جب ہوتا ہے تو وہ ایک انڈیویجول چیز کے لیے ہوتا ہے, ایک خاص چیز کے لیے ہوتا ہے. اگر بڑی جماعت کے بارے میں اگر اشارہ کرنا ہے تو عربی کے سے اس میں اولئک کا لفظ استعمال کریں گے. اولئک هم المفلحون, وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں, فلاحیاب لوگ ہیں. تو جب آپ پلورل میں بات کریں گے تو پلورل کا, تو اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ساری انبیاء کی جماعت ان کا پروردگار میں ہوں, اور وہ جو میسج لے کے آئے ہیں وہ میرا ایک ہی میسج لے کے آئے ہیں. جماعت بڑی ہے لیکن ان کو سنگولر کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, اور ان سارے انبیاء کی جماعت کو اللہ تعالیٰ رسول پاک سے مخاطب ہوتے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو سارے انبیاء ہیں یہ سب, ان سب میں درجات, کسی کو کسی پر ہم نے فضیلت دی ہے, کسی کو کسی پر. اب رسول پاک کو یہ بات بتا رہے ہیں, رسول پاک بھی انبیاء میں سے ہیں. تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ اس کا بات کا اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ رسول پاک کا مقام, رسول پاک کا درجہ ان تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے,
کہ جن کو یہ مخاطب کر کے بابا دیکھو، حالانکہ خود رسول پاک بھی نبی ہیں، رسول پاک بھی خود رسول اللہ ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، اللہ اکبر، تو یہ جو پوائنٹ کیا رسول پاک کو مخاطب کرتے ہوئے، اس میں تمام انبیاء میں رسول پاک کو فوقیت دی اور کہا ان میں بعض کو بعض میں فضیلت دی، اور گویا اے حبیب آپ کو ان سب پہ فضیلت دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اب اسی آیت کو آگے لیتے چلتے ہیں، اور رب تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ بعضهم من کلم اللہ، اور ان میں سے بعض ہے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات کو ہم نے بلند کیا ہے، ان میں سے بعض سے ہم نے کلام کیا ہے، جنہوں نے ہم سے کلام کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کیا ہے۔ تو اس طرف عام طور پر ظاہر سی بات ہے جب کلام کا ذکر آتا ہے تو یہ صفت کس میں پائی جاتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ آپ موسیٰ کلیم اللہ مشہور تھے، کبھی انہوں نے رسول کبھی دیکھا تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ضرور ہوئے، دیدار نہیں ہوا لیکن ہم کلام ضرور ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پہ لے کے آتا ہے۔ پھر اسی آیت کے آگے کے ٹکڑے میں آپ دیکھیے، آپ رب تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہ پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح قدس کے ذریعے، اور ان کو آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کو بتلائیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، پروف آف اللہ ان کو بتایا۔ تو یہاں پہ بڑی خاص بات حضرت علامہ المحدث المفسر الشیخ متولی شعراوی یہاں پہ بڑا خاص نقطہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کے تحت۔ کہا موسیٰ اور عیسیٰ، بات تو سارے انبیاء کی ہیں، لیکن خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا کہ ایک کلیم کا ذکر کیا اور ایک کے بارے میں جو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، تو اس میں انہوں نے پھر بات بتائی کہ دیکھیے ان کی جب قوموں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دو ایکسٹریمز پہ ان کی قوم کو پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل جو آج کے یہود ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ اسپرچولیٹی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ان کے پاس رول آف لا کو فالو کرنے کا کانسیپٹ ہے، اصول ضابطے کو فالو کرنے کا کانسیپٹ ہے۔ ان کی کتاب میں جو براہین میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو ان کی شریعت ہے، اس شریعت پہ پابندی کا بڑا اس میں زور ہے، لیکن حب الہ، محبت، اسپرچولیٹی، اس کا ذکر توجہ وہاں پہ زیادہ نہیں ہے۔ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھیں گے، کرسچنز کو دیکھیں گے، ان کے پاس سارا معاملہ صرف اسپرچولیٹی کا ہے، لو آف جیزس ہے، لو کا عمل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ عمل میں زیادہ زور ہے، کرسچنز کے پاس عمل میں اتنا زور نہیں پائیں گے، وہ بس اتنا معلوم کہ ہم کرسچن ہیں یا جیزس سے ہم لو کرتے، تو محبت اسپرچولیٹی، روحانیت کی طرف ان کا زور ہے۔ یہاں پہ شریعت کی طرف زیادہ زور ہے، یہاں روحانیت کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو امت وسطیٰ بھیجا ہے، آپ کو ماڈریٹ امت بھیجا ہے، جہاں پر شریعت کی بھی پابندی ہے اور روحانیت کا بھی دخل ہے۔ ہمارے ہاں عمل پر، ہمارے ہاں شریعت پر، ہمارے ہاں رولز پر، ہمارے ہاں جورسپروڈنس پر، ہمارے ہاں اصول ضابطے پر بھی زور ہے، اور ہمارے ہاں تصوف پر بھی زور ہے، روحانیت پر بھی زور ہے، محبت پہ بھی زور ہے، عشق پہ بھی زور ہے، اسپرچولیٹی پر بھی زور ہے۔ تو ہمارے ہاں دونوں ہیں۔ تو رسول پاک کو جو امت دی وہ اس میں دونوں کا بھی زور ہے، رولز آف لا اور شریعت کی پابندی کا بھی اس میں اطلاق ہے، اور روحانیت کا بھی زور ہے، اور یہ بات بتائی گئی۔ اب ایک اور آپ دیکھیے، ایک اور دوبارہ ہم واپس آتے ہیں اسی آیت مبارکہ میں جہاں سرکار کی شان بیان ہوتی ہے۔ کہا موسیٰ کلیم اللہ، منہم من تکلم اللہ، لیکن اب آپ فرق دیکھیے، یقیناً موسیٰ کلیم تھے اور عیسیٰ کو معجزات دیے گئے، اور داؤد کو معجزات دیے گئے، اور سلیمان کو معجزات دیے گئے۔ تمام جتنے انبیاء ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات تو دیے ہیں، لیکن
موسیٰ یہاں پہ جو خاص بات موسیٰ کے بارے میں بتائی گئی ہے اور رسول پاک سے مخاطب ہے، رسول پاک سے مخاطب ہیں. موسیٰ کلیم ہوئے ضرور لیکن بن دیکھے. رسول پاک کا مقام دیکھیے کہ وہ بھی کلیم ہے لیکن وہ دیکھنے کے بعد کلیم ہوئے، اللہ سے ملاقات کر کے کلیم ہوئے ہیں، اللہ سے دیدار کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں. تو یہ درجہ رسول پاک کا ہے. اور دیگر انبیاء کو یقین ان کا بڑا مقام ہے لیکن سید الانبیاء والرسل رسول پاک کو بنا کر بھیجا گیا ہے. اور ان کے دلائل، ان کے براہین اور ان کے جو معجزات ہیں یقیناً وہ سب سے بالا ہیں. رسول پاک کا مقام ان کے معجزات سے نہیں بتایا گیا، اللہ کے قرب سے بتایا گیا. رسول پاک کا مقام ان کے کلام سے، ان کے اخلاق سے، ان کی عبادت سے، ان کے زہد و تقوی سے نہیں، اللہ کے قرب سے بتایا گیا. جب آپ سے دیکھتے ہیں کہ آپ موسیٰ کلیم ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ نبی السلام کو پہاڑ آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے، آپ دیکھتے ہیں کہ سلیمان کو ہوا اور اجنہ آپ کو مسخر کر دیے گئے، تو سرکار نے پوچھا یا اللہ میرے لیے کیا کون سی بات خصوصیت کی ہے؟ اللہ اکبر. کہا تمہارے لیے خصوصیت یہ ہے کہ میرا کوئی ذکر ہوگا ہی نہیں جب تک کہ تمہارا ذکر میرے ساتھ نہ ہو جائے. یہ رسول پاک کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنا ذکر فرمایا وہاں اپنے رسول کا ذکر فرمایا. ٹائٹل کہا ہر ایک کا یہ ٹائٹل ہے، ایک کے لیے کلیم ہے، ایک کے لیے خلیل ہے، ایک کے لیے فلاں. کہا میرے لیے، کہا رسول پاک نے کہا میرا جو ٹائٹل ہے وہ حبیب اللہ، میں تو اللہ کا محبوب ہوں. تو اللہ کے محبوب ہونے کا تمغہ یہ کسی اور کو نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا. تو دیکھیے میرے بھائیوں، اب انشاءاللہ 2 منٹ میں بات کو سمیٹ لوں گا کہ اس کا ایک ہمیں جسم بھی مل جائے اور ایک مقصد بھی پورا ہو جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسطیٰ بنا کے بھیجا. ماڈریٹ امت، وہ امت جو دونوں پہلوؤں کو لے کے چلتی ہے، جہاں پر روحانیت بھی ہے، جہاں پہ عشق بھی ہے، جھومنا بھی ہے، محبت بھی ہے، جہاں پر اسپریچولیٹی بھی ہے، جہاں تصوف ہے وہاں شریعت بھی ہے، وہاں پابندی بھی ہے، وہاں احکامات بھی ہے، وہاں رولز ہیں، وہاں علم ہے، وہاں توجہ ہے، وہااں تربیت بھی ہے، وہاں یہ سختیاں بھی ہیں. یہ دونوں کو لے کے چلیں گے، من جمع بینہما فہو الخیر، تو وہ یہی خیر ہے، اسی میں ہی بھلائی ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے، اور یہی ہماری اصل پہچان ہے. جو رسول پاک کی امت ہے ان کی امت کا ڈسکرپشن ہی یہ ہے کہ یہ امت وسطیٰ ہے، کسی ایکسٹریم میں نہیں ہے، نہ تشدد پسندی روحانیت میں ہے، نہ عقیدے میں ہے، نہ شریعت میں. تشدد سے مراد مسلط کرنا، لیکن ان سب کا جمع ہونا یہ ضروری ہے. تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جب دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو دنیا میں ہم صرف کمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. دنیا میں ہم جب بھیجے گئے ہیں تو دنیا میں صرف دنیا کی زینت جمع کرنے کے لیے نہیں، جوان ہے تو صرف شادی کرنے کے لیے نہیں، شادی شدہ ہے تو صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں، اولاد ہے تو ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے نہیں، گھر بنانے کے لیے نہیں. دنیا کے سارے معاملات ہیں وہ ہمارا اصل مقصد، اصل غایت، اصل فوکس، اصل گول، اصل ہدف نہیں ہے. ہاں وہ کرنا ضروری ہے، ہاں ہمیں وہ پانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو بندے قوی رہیں، جو بردبار رہیں، جو علم میں بھی بلند رہیں، جو طاقتور بھی رہیں. کہ طاقتور مومن ایک کمزور مومن پر غالب ہے، ایک طاقتور مومن، ایک غنی مومن، ایک باوقار مومن، ایک بلندی والا مومن وہ دوسروں پر غالب ہے اور وہ اسلام کا صحیح ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے. وہ ایک عالم مومن، ایک جاننے والا نہیں جاننے والے سے بہتر اس لیے کہ وہ اسلام کی صحیح پہچان، اسلام کی انڈرسٹینڈنگ وہ سمجھ سکتا ہے اور اسلام کا صحیح ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے. اگر ایک مومن خود اپنے دین کے معلومات سے دور رہے تو پھر ہم کیا اسلام کی ریپرزنٹیشن کر سکیں گے؟ اگر ہم اپنے دین پر خود ہی نہیں چلیں گے، اپنے دین پر خود مستحکم نہیں رہیں گے، if we are not steadfast on our own religion, if we do not follow our own faith, if we do not obey the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, how are we going to be
representing Islam. And let me tell you, without saying, without even your intention, if you are a mu'min, if you are a Muslim, you are representing Islam. Your name represents your Islam. Your personality represents your Islam. Your appearance represents Islam. The way you talk represents Islam. How you do work, how you function, how you deal in business, in school, in college, is how you are representing Islam. اگر ہم جب already representative بن گئے ہیں, ایک representative بن گئے ہیں, تو اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم وہ representation کیسے کریں گے. کیا ہم کھیل کود میں, فحش کاموں میں, یا فیشن میں, یا دنیا کے شوق میں, یا دنیا کی کھیل کود میں ایسے ملوث رہیں گے کہ کوئی دیکھ کے بولے ہاں بھائی مسلمان تو ہے, لیکن مسلمان تو ہم دیکھتے ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں, ہاں مسلمان تو ہیں لیکن وہ نائٹ کلب بھی جاتے ہیں, ہاں مسلمان تو ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ڈانس کلب کو بھی آتے ہیں, ہاں مسلمان. تو یہ اب آپ نے ریپرزنٹیشن کا جو عہدہ آلریڈی آپ کے سینے پر ہے, آپ کے گلے پر اسلام کا پٹا ہے, لیکن ریپرزنٹیشن کیا ہو رہا؟ ریپرزنٹیشن عام طور پر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارا بندہ ہو جو ہر قسم کی غلط کاموں میں, وہ چوری ڈکیتی میں, وہ غبن میں, وہ دھوکے میں, یا بدکاری میں, یا پھر اس طریقے سے کہ ہمارے جو فیشن میں اتنے وہ ہیں کہ جو شریعت کی جو خاص پابندیاں ہیں, جو ظاہری پابندیاں ہیں, اس سے بھی ہم دور ہیں. تو پھر اسلام کا ریپرزنٹ تو ہو نہیں پا رہا. اور جبکہ اسلام آپ کو یہ فورس نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کے پاس دستک دے کے آپ جو ہے ان کو اسلام کی دعوت دیں. اسلام آپ کو یہ ضرور پابند کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسلام پر پابند ہو جائیں. آپ جب اپنی زندگی میں اسلام کے احکامات پر پابند ہو جائیں گے, اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں گے, یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے. کیونکہ جب اسلام پر پابند ہو جائیں گے, اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی پر نافذ کریں گے, قرآن و سنت کے احکامات کو اپنی زندگی پر جب آپ نافذ کریں گے, تو پھر آپ کے معاملات بھی اسلامی ہوں گے, آپ کا کلام بھی اسلامی ہوگا, آپ کا حلیہ بھی اسلامی ہوگا, آپ کا حجاب, آپ کا پہننا, آپ کا اوڑھنا, آپ کا چلنا, آپ کا کلام, آپ کا ہر معاملہ اسلامی ہوگا. تو پھر اب آپ کو یہ ضرورت نہیں, آپ نے وہ کیا جو آپ سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ اسلام پر پابند ہو جائیں, اور ریپرزنٹیشن وہ خود بخود ہو جائے گا, آپ کی تبلیغ خود بخود ہو جائے گی. اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے کلام کو, اپنے میسج کو کیسے پہنچانا ہے, لیکن اس میسج کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ان برگزیدہ بندوں کو چنتا ہے. اور وہ برگزیدہ بندے ماں پیٹ سے ہر کوئی ولی بن کر نہیں نکلتا, وہ برگزیدہ اللہ کے محبوب بندے تب بنتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابند ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم یہ پابندی اگر اختیار نہیں کریں گے, اگر دین پر ہم چلنا پسند نہیں کریں گے, تو پھر یاد رکھیے بس یہ دنیا کی متاع بڑی چھوٹی ہے, یہ دنیا کی آرائش, یہ خوشیاں, یہ مزے, یہ رونق, یہ بہت تھوڑی دیر کی ہے. اس کے بعد پھر لوٹنا ہے. نہ آپ نے اسلام کی صحیح ریپرزنٹیشن کی, نہ اللہ نے جس مقصد سے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا کیا. اور جب مقصد پورا ہوتا نہیں ہے, بھائی حضرات, ہم آپ سب جاب کرتے ہیں, ہم آپ سب محنت کرتے ہیں, اگر ہم کم از کم 8 گھنٹے جاب پہ نہیں ڈالیں گے تنخواہ نہیں ملنے والی. اگر آپ تاجر ہیں تو اگر آپ محنت مشقت نہیں کریں گے آپ مال نہیں کمانے والے. آپ ورزش کرنے والے لوگ ہیں, طاقت چاہیے, اگر ورزش نہیں کریں گے, جو ہے ورک آؤٹ نہیں کریں گے, جان نہیں بننے والی. تو پتہ چل گیا کہ جب تک کہ انویسٹ نہیں کریں گے محنت سے, علم سے, کوشش سے, آپ آگے نہیں بڑھنے والے. ماشاءاللہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے ہمارے بھائی سلمان صاحب. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے سامنے نعت گوئی کا ان کو شوق ہوا, اللہ کے کرم سے انہوں نے محنت کی, اتنی محنت کی کہ 1 سال پہلے جو ان کا انداز تھا پڑھنے کا اور آج کے انداز میں پڑھنے کی آپ فرق دیکھیے. آج ماشاءاللہ بلبلے ڈسپلینس, میں تو کہوں بلبلے امریکہ بن جائیے. لیکن آپ اس میں دیکھیے کہ انہوں نے محنت کی, انہوں نے اپنے آپ کو اس ذوق پر پابند کیا.
اس ذوق پر پابند کیا. اگر یہ پابند نہیں ہوتے, اگر کوئی آئی ٹی انجینئر ہے تو اس نے اپنے اس مشن پر اپنے آپ کو پابند کیا. لیکن ہر مسلمان کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی دینا ہے. تو پھر جس حبیب کے ہم نام لیوا ہیں, جس پیرانے پیر کے کا دامن ہم نے تھاما ہے, انہوں نے سب نے اپنے عملی طور پر زندگی میں بتایا کہ حضور فرماتے ہیں غوث اعظم, میں نے قطبیت کا مقام پایا لیکن کیسے؟ علم حاصل کر کے. میں اولیاء کا بڑا مقام پایا لیکن کیسے؟ میں نے تقوی اختیار کر کے. کرامات آپ کے ساتھ بار بار آپ سے ہوا کرتے تھے, یہاں تک کہ جو ماننے والے تو بہت دور کی بات, نہیں ماننے والے بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ پیرانے پیر کے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کے اتنے کرامات ہیں, اتنے جو ہے میریکلز ہیں اور اتنے کنیکٹڈ نریشنز کے ساتھ ہیں کہ اب اس کا انکار محال ہے. اب ماننے پر مجبور ہیں کہ واقعی میں وہ صاحب کرامات تھے. لیکن جب ایک شخص ان کے پاس خاص طور سے ان کے کرامات دیکھنے کے لیے آتا ہے, وہ کچھ اس کو وہ نظر نہیں آتا جو وہ دیکھنے آ رہا تھا. وہ ان کے بارگاہ میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں, بڑا آپ کا چرچا سنا, جو جا کے دیکھتے ہیں, وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ سونے کی سلاخیں وہاں پہ جو ہے استبر پہ لگی ہوئی ہیں, بڑا جاہو جلال ہے, بڑے اچھے ان کے لباس ہیں, لیکن کوئی کراماتی نہیں دکھ رہے, کوئی معجزہ, کوئی کراماتی, کوئی خاص خرق عادت, وائلیشن آف دا نیچرل لا, کوئی ایسی چیز جو ذہن کو عاجز کر دے, ویسی کوئی چیز دکھی ہی نہیں ہے. بڑی اس میں کیا خصوصیت ہے ایک, لیکن آپ نے ملاقات نہیں فرمائی. کہا ان کو جو زاویہ تھا جہاں پہ رہنے کا کوارٹرز تھا, ان کو وہاں رکھ دیا, اور وہ روز آتے, نماز میں جو ہے ملاقات ہوتی, وہ دیکھتے, نماز پڑھاتے, جاتے. ایسی ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزر گئے. کہا یار یہاں پہ اتنی دور سے ہم نے سفر طے کر کے آیا ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, چلو چلتے ہیں, یہاں پہ کوئی اپنا کام نہیں بنا, ہوں گے وہ بڑے پیر, ہوں گے بڑا ان کا نام, لیکن ہم نے تو 3 دن یہاں پہ وقت گزارا ہے اور کچھ نظر نہیں آیا. اللہ اللہ, غوث اعظم وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور وہ نظر دی تھی اور وہ انہوں نے بات بھانپ لی تھی. آپ نے ان کو جب وہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے تب ان کو بلایا اور اپنے سے ملاقات کا شرف دیا, اور اس پر پھر ان سے پوچھا کہ کہو کیسے آنا ہوا, کہاں آنا ہوا, اور جب آئے تھے تو کیوں جا رہے ہیں؟ آئے تو کہا آئے تھے آپ جان کی امان پائیں تو آپ سے یہ کہیں کہ انصاف کی اور حقیقت اور سچائی کی بات تو یہ ہے, ہم آپ کا بڑا چرچا سنے تھے, بڑی آپ کا جو ہے نام سنے تھے, ہم نے سوچا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں, مشاہدہ کر لیں آپ کے کرامات کا, لیکن کچھ آیا نہیں, کچھ نظر نہیں آیا, تو ہم اداس ہو گئے. ہم جا رہے ہیں کہ بس ایسے ہی آپ سے ملاقات ہوئی, الحمدللہ آپ اللہ کے ولی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم جاتے ہیں. اور نہ بیعت لی, نہ ان سے کچھ فیض حاصل کیا. تو پیرانے پیر نے ان کو کہا کہ دیکھو, اتنا بتاؤ کہ تم جتنے دن تھے, تم یہاں پر میرے زاویے میں جتنے دن تھے, بتاؤ تم نے مجھ سے کوئی بھی غیر شرعی کام دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا دیکھو تم نے نماز میں مجھے صف اول میں پایا؟ کہا بالکل ہر نماز میں آپ کو ہم نے صف اول میں پایا. آپ اس کے بعد میرے سارے روٹین کو تم نے دیکھا؟ جی ہاں آپ کے سارے روٹین کو دیکھا. کیا دیکھا؟ تو تدریس میں, تعلیم میں, تربیت میں سارا دن گزارتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اچھا یہ 3 دن دیکھا, یہ بار بار تمہیں یہی کام دیکھا؟ کہا ہاں بالکل روزانہ آپ کا یہی مشغول دیکھا. اللہ, اس سے بڑھ کے تمہیں کرامت کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اور وہ کرامت ہے استقامت, کہ آپ نیکی کو, اچھائی کو, علم کو, تربیت کو, عبادت کو اختیار کریں, لیکن خاص میلاد کی محفل کی رات ہی نہیں, خاص 11ویں کی رات کو ہی نہیں, خاص جمعے کے روز ہی نہیں. آپ کو یہ عبادت اختیار کرنا ہے روزانہ, آپ کو یہ اخلاق اختیار کرنا ہے روزانہ, آپ کے سارے معمول روزانہ, اور یہی ایک مومن کی سب سے بڑی کرامت ہے, اور یہی اسوہ ہے اللہ اس کا, رسول پاک کا, اور رسول پاک کے ماننے والوں کا, ان کے چاہنے والوں کا, اور جو رسول پاک کے ورثاء ہیں وہ علماء کا, اور وہ اولیاء اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزانہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر پابند ہیں, اپنی زندگیوں میں ہم اللہ اس کے احکامات کو پابند کر لیں, ہم اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا سامان مہیا کر لیں, تاکہ ہم قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو مولا ہمارے نامہ اعمال ہمارے دہنے سیدھے ہاتھ پر دیے جائیں, اور وہ تبھی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ
تو ہمیں توفیق عطا فرمائے گا کہ اس دنیا میں ہم وہ سارے کام کریں جس سے تو راضی ہو جائے، اور ان سارے کاموں سے جس سے تو ناراض ہو جائے مولا ہمیں اس سے بچا لے. ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری امداد فرما دے. آمین بجاہ الحبیب سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین.